پچھلی قسط میں عالیہ نے لبوبو ڈول کو ایک پرانی پیٹی میں قید کرنے کی کوشش کی تھی، مگر آدھی رات کو پیٹی خود بولنے لگی اور اندر سے ایک ڈراؤنی آواز آئی، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ کہانی کی آگے۔ اگلی صبح عالیہ کے کمرے کی حالت عجیب تھی۔ دیواروں پر ناخن کے نشان تھے، جیسے کسی نے زور زور سے کھرچا ہو۔ پیٹی کمرے کے درمیان رکھی تھی، لیکن اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اور گڑیا غائب تھی۔ عالیہ ڈرتے ڈرتے گھر میں ڈھونڈنے لگی۔ اچانک باورچی خانے میں برتن گرنے کی آواز آئی۔ وہ دوڑ کر وہاں پہنچی تو دیکھا کہ گڑیا میز پر بیٹھی ہے۔ اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی ہے۔ اس وقت لائٹ بند ہو جاتی ہے اور کمرے میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اندھیرے میں ایک چھوٹی بچی کی ہنسنی سنائی دیتی، تم نے مجھے آزاد کیا ہے عالیہ، اب میں کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ عالیہ خوف کے مارے بھاگ کر باہر نکلنے لگی، مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اچانک اس کی کلائی پر ایک زبردست گرفت محسوس ہوئی، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا وجود اسے پکڑ رہا ہو۔ وہ چیخنے لگی، مگر آواز باہر تک نہ گئی۔ گاؤں کے لوگ بعد میں بتاتے ہیں کہ اس رات عالیہ کے گھر سے کسی کے چیخنے اور گڑیا ہنسنے کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن کوئی بھی اندر جانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اگلی صبح جب دروازہ کھلا تو عالیہ غائب تھی۔ صرف پیٹی کمرے کے درمیان رکھی تھی اور اس کے اندر لبوبو ڈول پر سے موجود تھی، لیکن اب اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کیا عالیہ زندہ ہے یا لبوبو ڈول نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ قید کر لیا؟ جاننے کے لیے دیکھ رہے ہیں اگلی قسط۔